پہلا باب پارٹ نمبر 2 سونے کی کان سے صرف 3 قدم پر۔ ناکامی کی وجہ سے انسان کی وہ عادات ہے جس کی وجہ سے وہ پہلے عارضی ناکامی پر ہمت ہار جاتا ہے اور اس کام پہ اپنی توجہ بنا کر اپنے کوششیں منقطع کر دیتا ہے اور کسی دوسرے معاملے میں ہاتھ ڈالنے لگتا ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی وقت اس قسم کی غلطی کا مرتکب ضرور کرتا ہے۔ آر یو ڈاربی ایک زمانے میں جب سونے کی کان کے جگہ کھدائی ہو رہی تھی، سونے کی کان تلاش کرنے کا خیال پیدا ہوا تو اس نے بھی کھودو اور جگہ کھدائی ہو رہی تھی تو اس نے بھی کھودو اور دولت مند ہو جاؤ کے اصول پر کام شروع کیا۔ اسے غالباً اس بات کا علم نہ تھا کہ دنیا میں انسانی ذہن نے زمین سے زیادہ سونا اگلا ہے۔ اس نے بھی اوروں کی طرح کھدال اور بیلچہ لے کر سونے کی تلاش شروع کی۔ کام دشوار تھا لیکن اس کا ارادہ پختہ تھا۔ ہفتوں کی سخت محنت کے بعد اس نے سونے سے چمکتی ہوئی شے نظر آئی۔ اس کو اب بڑی بڑی مشینیں اور دیگر آلات کی ضرورت تھی جن کی مدد سے وہ اس زمین سے سونا نکالے۔ اس نے اس مقام کو پھر مٹی سے ڈھانپ دیا اور خاموشی سے وطن ویلمس میری لینڈ واپس آیا۔ اس نے اپنی دوستوں اور رشتہ داروں کو اور کچھ ہمسایوں کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ چچا اور بھتیجے نے لوگوں کو ترغیب دی کہ اتنی رقم اکٹھی کر لی کہ ضروری مشینری وغیرہ خرید سکیں۔ ضروری سامان اور مشینری سونے کی کان کے پاس پہنچا دیا گیا۔ معدنی مٹی سطح میں جانے لگا، چنانچہ پہلے کھدائی اس قدر سونا نکلا کہ لوگوں نے کہا کہ لوریاڈا میں غالباً اس سے زیادہ قیمتی سونے کی کان یہی ہے، اور توقع کی جانے لگی کہ اس کی اس طرح سے کیوں چلتا منافع غیر معمولی دکھائی۔ کھدائی کا کام نیچے کی طرف جا رہا تھا اور امیدوں کا سفر اوپر کی طرف جاری تھا، لیکن آہستہ آہستہ سونے کی معدن کا نشان غائب ہونے لگا اور توقع کی گئی کہ شاید سمجھ کر کی گئی کہ آگے صرف جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ صرف مٹی ہی ہے۔ آخر تھک ہار کر لوگوں نے سارے کاروبار کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے اپنی ساری مشینری ایک کباڑی جنک مین کو چند $100 میں فروخت کی اور گھر لوٹ آئے۔ اس کباڑیے نے عام کباڑیوں کی طرح مشینری توڑ پھوڑ کر وہاں سے منتقل نہیں کی، بلکہ اس نے غور کیا کہ ایک سونے کی کان اتنی جلد کس طرح ختم ہو سکتی ہے۔ اس نے ایک معدنی انجینئر سے مشورہ کیا کہ انجینئر نے ادھر تحقیقات کھدائی کی اور بتلایا کہ اس کام میں ناکامی کی وجہ یہ تھی کہ اس کے پہلے مالکان معدنیات کی اندرونی خصوصیات سے واقف نہ تھے۔ چنانچہ اس نے حساب لگا کر بتایا کہ اس مقام پر جہاں پہلی کوششیں چھوڑی گئی ہیں 3 فٹ کے فاصلے پر پھر سونا برآمد ہو سکتا ہے۔ چنانچہ انجینئر کے اس مشورے پر عمل کر کے کباڑی نے کروڑوں ڈالر کمائے، کیونکہ اس نے امیدیں لگانے سے قبل ماہر فن کی رائے حاصل کی تھی۔ اس کام کے لیے جس قدر رقم جمع کی گئی تھی اس کا بیشتر حصہ نوجوان آر یو ڈاربی کی کوشش سے حاصل ہوا تھا۔ یہ رقم اس کے رشتہ داروں، دوستوں اور ہمسایوں سے حاصل کی گئی تھی۔ انہوں نے یہ رقم اس لیے دی تھی کہ انہیں ڈاربی پر بھروسہ تھا۔ اس نے ان کے یہ ساری رقم ایک ایک کر کے ادا کی، گو اس میں اسے برسوں لگ گئے۔ عرصہ بعد جب آر یو ڈاربی کو اس اصول کے علم ہوا کہ خواہش سونے میں تبدیل کی جا سکتی ہے تو اس نے نہ صرف اس پر عمل کر کے اپنی سارے نقصان کی تلافی کر لی بلکہ اس سے بہت زیادہ دولت بھی کمائی۔ ڈاربی نے یہ انکشاف زندگی کے بیمہ کاروبار سے شروع کرنے کے بعد کیا۔ اب ڈاربی ان چند لوگوں میں سے
ہے جن کی تعداد دنیا میں کبھی 50 سے نہیں بڑھی اور جو $10 لاکھ سالانہ کی بیمہ پالیسی فروخت کرتے ہیں۔ اس بات کو یاد کر کے اس نے سونے کی کان سے چند قدم پر رک جانے کے سے کثیر دولت کھو دی۔ وہ کہتا ہے کہ میں اب ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو مشکلات دشواریوں کو تاب نہ لا کر اپنی کوششیں ترک کر دیتے ہیں، بلکہ اب میرا یہ حال ہے کہ زندگی کی بیمہ کی فروخت کے سلسلے میں اگر کوئی شخص مجھے انکاری جواب دیتا ہے تو میں ان کو تو میری کوشش تیز ہو جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ڈاربی نے یہ اہم سبق بہت کچھ کھو کر سیکھا ہے۔ کسی مقصد میں کامیابی کے حاصل سے قبل یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان جب عارضی شکستوں اور ناکامی سے دوچار ہوتا ہے تو اس شخص کا اس طرح شکست اٹھانا یا ناکام ہونے کے بعد اس مقصد کے حصول کی کوشش ترک کر دینا نہایت آسان کام ہے، اور اگر وہ ایسا کرے تو منطقی اعتبار سے درست نہیں، چنانچہ اکثریت ایسا ہی کرتی ہے۔ لیکن ان لوگوں کے حالات کے مطالعے سے جنہوں نے زندگی میں کامیابیاں حاصل کی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ہر وقت انہیں کامیابی سے کچھ قدم پہلے قطعاً ناکامی نظر آئی، اور اگر وہ اس ناکامی سے ہراساں ہو جاتے اور اپنی کوششیں جاری نہ رکھتے تو شاید انہیں کامیابی کے روشن چہرہ کبھی نظر نہ آتا۔ اس بات کو یاد رکھیے کہ اگر کسی مقصد کی ناکامی کا آپ کو یقین ہو جائے تو قریب ہی کہیں کامیابی بھی ہے۔ ناکامی کے تاریک سائے کی آڑ میں کامیابی کا دمکتا مسکراتا چہرہ آپ کا منتظر ہے۔ ثابت قدمی کی اچھوتی مثال۔ ڈاربی کو سونے کی کان کے معاملے میں ناکامی کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے اسے معلوم ہوا کہ لفظ نہیں ضروری نہیں کہ ہمیشہ انکار ہی ظاہر کرے۔ ڈاربی کے چچا نہایت غصے والا آدمی تھا۔ اس نے ایک دیہات میں آٹے کی چکی لگا رکھی تھی۔ اس دیہات میں اکثر سیاہ فام باشندے رہا کرتے تھے۔ ایک دن جب ڈاربی کا چچا اپنے کام میں مصروف تھا، ایک سیاہ فام لڑکی آئی اور اس نے اس کے چچا سے کہا، میری ماں نے 50 سینٹ مانگے ہیں۔ بوڑھے نے انکار کیا اور لڑکی سے کہنے لگا، جا بھاگ جا، یہاں سے میں پیسے نہیں دیتا۔ لڑکی نہ گئی بلکہ بہت اچھا کہہ کر وہیں ٹھہری رہی۔ تھوڑی دیر بعد بوڑھے نے دیکھا کہ لڑکی بھی ابھی تک کھڑی ہوئی ہے تو اس نے اسے دھمکایا کہ بھاگ جائے، وہ پیسے نہ دے گا، لیکن لڑکی نے پھر جی اچھا کہا اور وہیں کھڑی رہی۔ بوڑھا تو غصے میں تھا۔ اس نے پاس پڑا ہوا ایک ڈنڈا اٹھایا اور اس لڑکی کی طرف چلا۔ ڈاربی کی سانس رک گیا۔ اسے یقین تھا کہ بوڑھا اس لڑکی کو ہلاک کر دے گا، کیونکہ اسے اپنے چچا کی طبیعت کا علم تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ سیاہ فام باشندوں کے بچے سفید فام مذہب انسانوں کی بات کو اس طرح ٹال نہ سکتے تھے۔ جب بوڑھا اس مقام پر پہنچا جہاں لڑکی کھڑی تھی تو لڑکی نے ایک قدم آگے بڑھ کر بوڑھے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور پوری زور سے چیخ کر کہا، ماں کہتی ہے کہ اسے 50 سینٹ ضروری چاہیے۔ ڈاربی کا چچا رک گیا۔ اس نے ڈنڈا پھینک دیا اور جیب سے 50 سینٹ نکال کر لڑکی کو دے دیے۔ لڑکی نے پیسے لیے اور آہستہ سے دروازے کی طرف چلی جاتی ہوئی اس نے بوڑھے پر سے اس نے ابھی شکست دی تھی نظریں نہیں ہٹائیں۔ جب لڑکی جا چکی تو بوڑھا ایک ڈبے پر بیٹھا کوئی 10 منٹ تک کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا اور اپنی شکست کے اسباب پر غور کرتا رہا۔ ڈاربی نے بھی جو اس سارے واقعے کو دیکھ رہا تھا اس پر غور کرنا شروع کیا۔ یہ پہلا وقت تھا کہ ایک سیاہ فام کم عمر لڑکی نے ایک سفید فام باشندے کو شکست دی تھی۔ لڑکی کامیاب کیسے ہوئی؟ وہ کیا وجہ تھی جس سے اس کا بوڑھا
چچا غصہ چھوڑ کر ایک کمزور آدمی کی طرح رنجیدہ ہو گیا۔ اس لڑکی میں کون سی ایسی قوت تھی جس نے ایک انسان کو جیت لیا؟ یہ اور قسم کی بیسوں سوالات ڈاربی کے ذہن میں پیدا ہوئے، لیکن اس جوابات اس وقت تک نہیں ملے جب تک اس نے ایک مدت بعد اس واقعے کا ذکر اس کتاب کے مصنف سے نہ کیا۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ یہ واقعہ مصنف سے اس مقام پر بیان کیا گیا جہاں یہ واقعہ ہوا تھا، اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ 25 سال سے مصنف اس قوت کی تحقیقات میں لگا ہوا تھا جس نے ایک نادان جاہل سیاہ فام لڑکی کو ایک سمجھدار انسان پر فتح دلائی۔ ہم اس پرانی چکی کے پاس کھڑے تھے۔ ڈاربی نے اس غیر معمولی واقعات کو تفصیلات بیان کیے اور مصنف کتاب سے پوچھنے لگا، آپ اس سے کیا نتیجہ نکالتے ہیں؟ اس لڑکی نے کون سی ایسی قوت استعمال کی جس سے میرا چچا شکست کھا گیا؟ اس کا جواب اس کتاب کے بقیہ اوراق میں دیا گیا ہے۔ جواب مکمل اور جامع ہے۔ نہ صرف جواب ہی دیا گیا ہے بلکہ اس کے پوشیدہ اصول اور اس پر کاربندہ ہونے کا عمل طریقہ بھی بتلایا گیا ہے جن پر ایک نادان لڑکی نادانستہ عمل کر کے کامیاب ہوئی۔ اگر ہم ٹھنڈے دل سے غور کریں تو یہ جاننا دشوار نہیں کہ وہ کون سی پوشیدہ قوت تھی جس نے لڑکی کی کامیابی میں مدد کی۔ آئندہ باب میں آپ کو اس بارے میں مزید معلومات بہم پہنچائیں گے ہیں۔ علاوہ ازیں کتاب کے کسی اور حصے میں آپ کو ایک اور خیال ملے گا جس سے آپ اس قوت کو اپنے مفاد کے لیے بآسانی اور بہتر طریقے سے استعمال قابل ہو جائیں گے کہ اس قوت کے متعلق جوں آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا جائے گا، آپ یہ محسوس کریں گے کہ پچھلے دنوں میں آپ نے جو کچھ کھویا ہے وہ اب آپ پھر سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جب مصنف نے ڈاربی کو اس قوت کی اہمیت سمجھائی جس کو نادانستہ استعمال کر کے وہ سیاہ فام لڑکی اس کے چچا پر فتح یاب ہوئی تھی، تو ڈاربی نے اپنے پچھلے 30 سال تجربے کو یاد کیا اور بلا پس و پیش اس نے کہا کہ زندگی کے بیمہ کی پالیسیاں فروخت کرتے ہوئے وہ بھی اس قوت کا نادانستہ پر عملاً کامیابی کے ساتھ استعمال کرتا رہا ہے جو اس نے اس لڑکی سے نادانستہ طور پر سیکھ لیا تھا۔ ڈاربی نے بتلایا، ہر مرتبہ جب کوئی شخص بیمہ کی پالیسی لینے سے انکار کرتا تو میرے سامنے اس لڑکی کی تصویر آ جاتی جو ہمارے ہاں آٹے کی چکی پر آئی تھی اور جس کی بڑی بڑی آنکھیں میری چچا کے غصے کو حقارت سے دیکھ رہی تھی، اور پھر میں اپنے آپ سے کہتا ہوں مجھے تو یہ پالیسی اس شخص کو ہر حال فروخت کرنی ہے۔ میں نے اپنی زیادہ تر پالیسیاں انہیں لوگوں کو فروخت کی ہیں جنہوں نے پہلی پالیسی لینے سے انکار کیا۔ ڈاربی نے اس کے ساتھ ہی سونے کی کان کا واقعہ یاد کیا اور کہا کہ میری پہلی ناکامی میں بھی میرے لیے بہتری تھی۔ اس واقعے سے میں نے استقلال اور ثابت قدمی کا وہ اعلیٰ سبق سیکھا جو میری اس نئی زندگی میں مشعل راہ بنا رہا ہے۔ ڈاربی اور اس کے چچا کا یہ قصہ ہر اس آدمی کے لیے جو زندگی کی بیمہ کے فروخت سے اپنی زندگی بنانا چاہتا ہے قابل تقلید مثال ہے، اور مصنف کتاب یہ بتانا چاہتا ہے کہ ڈاربی کا $10 لاکھ سالانہ کی بیمہ پالیسیاں فروخت کرنے کا راز استقلال اور ثابت قدمی ہے۔ زندگی ایک ایسا معمہ ہے جو نہ تو سمجھایا جا سکتا ہے نہ سمجھایا جا سکتا ہے۔ ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ کامیابی اور ناکامی دونوں تجربات میں ڈاربی کے تجربات بالکل عام، معمولی اور سادہ تھے جو ہر شخص کو زندگی میں پیش آتے ہیں، لیکن اس کامیاب زندگی کا راز یہ تجربات تھے، اس لیے وہ اہم ہو گئے۔ اس نے ان 2 ڈرامائی واقعات سے جو سبق حاصل کیے جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، لیکن
لیکن اس آدمی کا کیا ہوگا جس سے پاس ناکامیوں کی وجوہات کی چھان بین کے لیے وقت ہی نہ؟ ایسا آدمی کس طرح ناکامی و کامیابی بدلنے کا آرٹ سیکھ سکتا ہے؟ جب تک ہم اپنی ناکامیوں کو وجوہات پر غور نہ کریں اور آئندہ ان کو دہرانے سے احتراز کرنے کا تیار نہ کر لیں، ناکامی ہی رہتی ہے، وہ کامیابی کا زینہ نہیں بن سکتی۔ ناکامی سے کامیابی۔ ناکامی کو کامیابی میں کس طرح بدلا جا سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اس سوال کے جواب میں ان 13 اصولوں کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جن سوالات کے بنا پر آپ زندگی کو عجوبہ سمجھنے لگے ہیں، ان کے جوابات آپ کو خود اپنے ذہن میں ملیں گے، اور یہ اس طرح ہوگا کہ جیسے جیسے آپ یہ کتاب پڑھتے جائیں گے، آپ کے سامنے کوئی نیا خیال، کوئی نئی تجویز آتی جائے گی۔ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک اچھے خیال کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کتاب میں دیے گئے اصولوں کے ذریعے آپ کو سود مندہ خیالات پیدا کرنے کے بہترین عمل طریقے بتا دیے گئے ہیں۔ تو آج تک یہ اتنی کافی ہے۔ تھنک اینڈ گرو کی جو چیپٹر نمبر 1 ہے، اس کی ایکسپلینیشن۔ تو آپ تمام دوستوں سے بس یہی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ جو ہی دوسری اس کی ایپیسوڈ آئے تو آپ تک ٹائملی اس کا نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ تو تھینک یو، اللہ حافظ۔